بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حیات انبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد تمام تر ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے بیٹے انوش نے تمام تر معاملات کی ذمہ داری سنبھالی اور حضرت شیس علیہ السلام نے انوش کو وصیت کی۔ انوش کے بعد ان کے بیٹے کینن اور ان کے بعد ان کے بیٹے مہلائل نے تمام تر معاملات کی ذمہ داری سنبھالی۔ اسی مہلائل کے بارے میں ایران کے اجمی لوگ کہتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے مالک بنے اور یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے درخت کاٹے اور بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس کے لشکروں پر بہت سختی کی اور ان کو مختلف ویران علاقوں اور پہاڑوں کی طرف مار بھگایا اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج ہوتا تھا اور یہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہوتے تھے۔ ان کی بادشاہت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی بادشاہت 40 سال تک قائم رہی اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یرد تمام تر معاملات کا نگران بنا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ ایک مشہور قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صداقیت کے بلند مقام کے ساتھ نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا اور لوگوں کو خط و کتابت سکھائی۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام نہایت خوش اخلاق، سنجیدہ مزاج اور فکر و غوث کے عادی تھے، اور باتیں کرتے ہوئے بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت پر قائم رہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نبی بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل شریعت آپ پر نازل ہوئی، اور آپ نے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم بھی دیا، اور بہت سی غنیمتیں بھی حاصل کیں اور دشمنوں کو قیدی بھی بنایا، لیکن غنیمتیں آپ کے لیے حلال نہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پہلے نبی تھے جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن پاک میں اشارتاً فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 سے 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کرو، وہ بھی سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صداقیت کے بلند مقام کے ساتھ نوازا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مرتبے کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔ وہ چوتھے آسمان پر انتہائی بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا بھی مفہوم کچھ اسی طرح ہے۔ جیسا کہ صحیحین میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جب چوتھے آسمان سے گزرے تو حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر تھے۔ اسی کے بارے میں اگر فردر بات کی جائے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر
تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں۔ یہاں پر شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ اسی اثناء میں فرشتوں میں سے ایک دوست فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو یہ ساری بات بتائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ادریس، اہل دنیا جتنے روز نیک اعمال کریں گے اس کے برابر تجھے بھی اس کا اجر دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ ساری بات دوست فرشتے کو بتائی اور ساتھ یہ کہا کہ آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری عمر کا اندازہ ہو جائے اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان تک پہنچے تو موت کا فرشتہ زمین کی طرف آ رہا تھا اور وہاں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہو گئی۔ جب دوست فرشتے نے حضرت ادریس کے متعلق ملک الموت سے بات کی تو ملک الموت نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو دوست فرشتے نے جواب دیا کہ میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں۔ تو میں تعجب میں تھا کہ میں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کیسے قبض کروں گا، حالانکہ وہ تو زمین پر ہے۔ چنانچہ موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور اجازت طلب کی اور حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ موت کا فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان کی طرف اٹھایا گیا، لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ فساد میں اور بڑھ گئے اور ان میں شر پھیلنے لگا، لیکن وہ توحید پر قائم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے۔ ان میں برائیاں ضرور تھیں لیکن شرک نہ تھا۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔